اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ اور جب، وَإِذْ اور جب یعنی وہ وقت یاد کرو جب، استسقا، استسقا یہ لفظ پہلی دفعہ آ رہا ہے۔ استسقا پانی مانگا، پانی مانگا۔ یہ استسقا ایک نماز بھی ہے، نماز استسقا۔ جب بارش نہ ہو رہی ہو، قحط سالی ہو، تو پھر لوگ جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ ہم پر بارش برسائیے اور پانی کی قلت کو دور فرمائیے۔ اسے نماز استسقا کہا جاتا ہے۔ استسقا بیماری بھی ہے۔ بیماری استسقا کیا ہے؟ پانی مانگنا، کہ اس میں مریض پانی مانگتا جاتا ہے، پیتا جاتا ہے، مانگتا جاتا ہے، پیتا جاتا ہے، مانگتا جاتا ہے، پیتا جاتا ہے، حتیٰ کہ سمندروں کے سمندر پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس پوری نہیں ہوتی، اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ استسقا پانی کا سوال کرنا، پانی مانگنا، پانی طلب کرنا۔ وَإِذْ اور جب استسقا پانی مانگا، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم کے لیے، وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ اس وقت پاکستان کے صدر تھے، یہ پیپلز پارٹی کے مشہور تھے، وہ فاروق لغاری صاحب، جی ان کا دور تھا۔ تو قحط سالی کافی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ان کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ نکلیے کسی کھلی جگہ پر، اور لوگ بھی نکلیں اور نماز استسقاء ادا کریں۔ فاروق لغاری صاحب بہرحال ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ پابند صوم و صلاۃ ہیں۔ وہ نکلے، لوگوں کو لیا انہوں نے، نماز استسقاء ادا ہوئی۔ ابھی لوگ نماز پڑھ کر واپس نہیں پلٹے تھے کہ بادل آ گئے، بادل آ گئے۔ تو استسقاء ایک نماز بھی ہے، نماز استسقاء۔ جب قحط سالی ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھنا، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے یہ نماز پڑھائی بھی ہے، یہ نماز سکھائی بھی ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى اور جب پانی مانگا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا۔ اب چونکہ یہ الفاظ بار بار آ چکے ہیں اس لیے اس کا ترجمہ تقریباً واضح ہی ہے۔ فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضرب ضرب لگائیے، ماریے، بعصاک عصا یہ بھی ہماری اردو زبان میں استعمال ہونے والا عام لفظ ہے۔ عصائے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا عصا لاٹھی کا اپنا، اضرب بعصاک ماریے اپنا عصا، ماریے اپنی لاٹھی، الحجر پتھر پر، اضرب بعصاک الحجر اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے، فانفجرت پس پھوٹ پڑے، فانفجرت پس پھوٹ پڑے، من سے ہو اس پتھر، فانفجرت منہ پس پھوٹ پڑے اس پتھر سے، اثنتا 2 عشرتا 10، 2 اور 10 12،
عینا چشمے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، بس اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، فانفجرت پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ 12 عینا چشمے، قد یقیناً، علما جان لیا، قد علما یقیناً جان لیا، کل سب، اناس لوگوں نے، کل اناسن سب لوگوں نے جان لیے، مشربہم مشرب پانی پینے کی جگہ، مشرب پانی پینے کی جگہ، ہم اپنی اپنی، مشربہم اپنی اپنے پانی پینے کی جگہ۔ اس کے لیے اردو زبان میں ایک لفظ گھاٹ استعمال ہوتا ہے، لیکن گھاٹ کا لفظ زیادہ تر جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو انسانوں کے لیے ویسے تو اردو کا محاورہ بھی ہے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا، لیکن انسانوں کے لیے میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے شاید کوئی اور لفظ ہوگا، تو میرا خیال ہے اصحاب علم موجود ہیں، اگر یہ رہنمائی فرما دیں تو اس میں اضافہ ہو جائے گا معلومات کے اندر۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ گھاٹ کا جو لفظ ہے وہ جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی چشمہ تو وہ تو الگ جگہ ہے نا، چشمہ تو الگ ہوتا ہے، وہ تو مخصوص چیز ہے، چشمہ تو مخصوص چیز ہے۔ بہرحال دیکھ لیجئے گا، شاید کہیں کوئی ایسا لفظ اور مل جائے۔ عربی میں اس کے لیے مشرب کا، جی بند، اچھا چلیں تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے گا، کل انشاءاللہ اس پر بات کر لیں گے۔ قد علما جان لیا، کل اناسن سب لوگوں نے، مشربہم اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ، کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من سے، رزق رزق اللہ اللہ، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، ولا اور نہ، تعثو پھرو، ولا تعثو اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد برپا کرتے ہوئے اور خرابی برپا کرتے ہوئے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے نہ پھرو، اور زمین میں خرابی برپا کرتے ہوئے نہ پھرو۔ صحرائے سینا کے اندر موجود ہیں بنی اسرائیل، کھانے کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیا، دھوپ تنگ کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے بادل سایہ کر دیے، اب اس سے بھی اہم ضرورت تھی پانی، اب پانی کا وہاں کوئی انتظام نہیں، قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پانی کا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پانی کا بندوبست ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی لاٹھی یہ آپ پتھر پہ ماریے، کوئی پتھر تھا مخصوص پتھر تھا، اس پر ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑا سارا پتھر، چٹان تھی، اس کے اوپر جب اپنی لاٹھی ماری تو وہاں سے پانی کے فوارے کہہ لیجئے، پانی کے چشمے کہہ لیجئے، جاری ہو گئے، اور وہ 12 پوائنٹ بنے، 12 چشمے وہاں سے جاری ہوئے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں 12 کا عدد بہت زیادہ ہے۔ جب وہ سمندر عبور کرنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنائے ان کے لیے۔ یہاں پر جب یہ لوگ آئے، پانی کی دعا کے لیے کہا تو اللہ نے 12 چشمے جاری کیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ہم چھٹے پارے میں پڑھیں گے کہ
وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، موسیٰ علیہ السلام نے 12 ذمہ دار ان کے اندر مقرر کیے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے، 12 افراد کی اولادیں تھیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں کی اولادیں، اور یہ ہر اولاد جو ہے وہ ایک ایک قبیلہ بنتا گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جھگڑے سے بچنے کے لیے ہمیشہ ان کے لیے الگ الگ انتظام فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیشہ الگ الگ انتظام فرمایا. اب 12 قبیلے تو 12 پوائنٹ بنا دیے کہ بھائی ہر قبیلہ اپنے اپنے پوائنٹ سے آئے اور پانی پیتا رہے. تو 12 کی وجہ تو یہ تھی. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، ایسا کام جو بظاہر ممکن ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہ کام نبی کے ہاتھ پہ ظاہر فرما دیں، وہ معجزہ کہلاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور اس میں نبی کی شان بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنی ہوتی ہے کہ ناممکن کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، وہ کر کے دکھا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی وقت کوئی بھی کام کسی بھی انداز میں کسی بھی شکل میں ناممکن نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں، کر کے دکھاتے ہیں. مردے زندہ کیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر، ورنہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مردے بھی زندہ کر کے دکھائے. ابھی ہم نے کل پڑھا ہے بنی اسرائیل کے جو لوگ مر گئے تھے اللہ نے ان کو زندہ فرمایا. ہم تھوڑا سا آگے چل کے پڑھیں گے کہ حضرت غالباً یہ دانیال تھے علیہ السلام، ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہزارہا لوگوں کو زندہ فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ان کا تو معجزہ تھا کہ وہ مردے قبر پہ جا کے کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا، بات چیت کرتا تھا. بلکہ حضرت تیسرے پارے میں ہم پڑھیں گے ایک نبی کا واقعہ کہ ان کا گدھا جو 100 سال پہلے مر گیا تھا، 100 سال، اور اس کی کھال وہ ختم ہو گئی، ہڈیاں اس کی بس یوں بکھر چکی تھیں. اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی آنکھوں کے سامنے اس گدھے کو بالکل دوبارہ اسی نئی شکل میں، اسی شکل میں، پرانی شکل کے اندر دوبارہ زندہ فرما دیا. وہ ہڈیاں جڑی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا، گوشت کے اوپر پھر کھال. بلکہ اس سے بھی آگے عجیب واقعہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ 4 پرندے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو مانوس کر لو، مانوس ہو جائیں، پھر ان کو ذبح کرو اور ان کی ساری چیزیں آپس میں مکس کر دو، ان کے گوشت ایک دوسرے کے اندر مکس کر دو، ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر مکس کر دو، ان کے کھال بال پر مکس کر دو ایک دوسرے کے اندر، اور پھر ان کو آواز دو تو وہ ایک ایک پرندہ اس دوبارہ جڑے گا، اپنی اصلی شکل میں اڑتا ہوا تمہارے پاس آ جائے گا. اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. مردہ زندہ نہیں ہو سکتا دنیا میں، اللہ چاہیں تو اس دنیا میں بھی زندہ فرما دیتے ہیں، بلکہ دکھا چکے ہیں. تو معجزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، نہیں ہو سکتا. ساری دنیا مل کر کسی چٹان پہ پانی وہ لاٹھیاں مارنا شروع کر دے، ٹوٹ جائے گی، لیکن اس سے چشمے جاری نہیں ہوں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین میں سے، اللہ تعالیٰ پتھر میں سے، اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی وہ پانی نکال کر دکھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے تو نبی کی شان لوگوں کے سامنے ظاہر کرنی ہوتی ہے کہ اللہ اپنی قدرت اس کے ہاتھوں ظاہر فرما رہے ہیں. یہ اس کے نبی ہونے کی علامت اور دلیل ہے. تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر پانی کا بندوبست فرمایا کہ لو بھائی اب یہ پانی تمہارے لیے چلتا رہے گا، جب جب تمہیں ضرورت پڑے گی آؤ یہاں سے اپنا پانی لو اور اپنی ضرورت پوری کرو. اس قدر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات اس قوم پہ ہوئے.